الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقاعدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی بہت عظیم دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ رب کریم کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی محمد مصطفیٰ عطا فرمائے، جنہوں نے مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا۔ یہ محض اللہ رب العزت کا احسان ہے، اور ایسے گئے گزرے دور میں جہاں کہیں بھی نظر اٹھاتے ہیں وہاں ایمان سوز حالات ہے، اور دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، اور دنیا کی امیدیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور انسانیت آخرت کو بھول کر اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رہی ہے۔ ایسے دور میں بھی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے ایمان پر سلامت رکھا ہے۔ یہ رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس سے بڑھ کر رب کریم کا ہم پر اور کیا احسان ہوگا کہ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے ہم کو جو ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بنایا ہے، کیونکہ حالات بڑے خطرناک ہیں، اور جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جائیں گے ایسے ایسے حالات اور بھی جو ہے وہ سخت ہوتے جائیں گے،
جس میں آدمی کا ایمان پر قائم رہنا اور ایمان پر بچے رہنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے آدمی کو اپنی زندگی میں یہ سوچنا چاہیے کہ آج تک اللہ رب العزت نے جتنے لوگوں کو کامیاب کیا ہے وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اور حضور پاک علیہ السلام کے ارمانوں کو اور آپ کی محبتوں پر چلنے والوں کو اللہ نے کامیاب کیا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ ہم اس دنیا میں جس لیے بھیجے گئے ہیں وہ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہم کھائیں کمائیں اور زندگی کی ضرورتیں پوری کریں۔ ہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنائیں، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنا کر دنیا کے اعتبار سے کامیاب زندگی گزارے اور آخرت میں آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے۔ جب بندہ دنیا میں اللہ رب العزت کی مرضی کو پورا کر دے گا تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بندے کی مرضی کو آخرت میں پورا کر دیں گے، اور بندہ اللہ کی مرضی کو اپنی شان کے مطابق پورا کرے گا، اللہ رب العزت آخرت میں بندے کو اپنی شان کے مطابق بدلا دیں گے۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنی شان کے مطابق کچھ اچھا دے سکتے ہیں یا رب اپنی شان کے مطابق اچھا دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی شان کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی مرضی کو پورا کر دے۔ اللہ رب العزت جو ہے اپنی شان کے مطابق جو ہے مجھے اور آپ کو آخرت میں نواز دیں گے۔ اس لیے اس دور کے اندر جو ہے جہاں فتنے اور فساد کا دور ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے دین کے ساتھ لگائے رکھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ یہ رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب میری اور آپ کی تمنا یہ ہونی چاہیے، میرے اور آپ کے حوصلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم حضور کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارمانوں کو اپنے ارمان بنائیں۔ اس لیے کہ محبت کا حق یہ ہے کہ محبت محبوب کی منشا کے مطابق کی جائے، یہ نہیں کہ محبت کرنے میں ہم اپنے محبوب کی منشا ہی بھول جائے۔ ایک دن ہے اور ایک رات کا وقت ہے اور ام سلمہ کے یہاں حضور پاک علیہ السلام کی باری ہے، اور اس روز جو ہے امی جان جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضور نے آرام فرمایا، دو جہاں کے سردار نے آرام فرمایا، میرے اور آپ کے آقا نے آرام فرمایا، اور صبح جب اٹھے ہیں اور صبح جب جاگے ہیں تو فرمانے لگے ام سلمہ آج رات میں میرے بستر میں کیا بچھایا تھا؟ کوئی دوسری چیز بچھائی تھی؟ امی جان نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھرانے نبوت میں اس بستر کے علاوہ تو کوئی بستر ہے نہیں، گھرانے نبوت میں اس ٹاٹ کے علاوہ کوئی دوسرا ٹاٹ کا ٹکڑا نہیں، لیکن مجھے خیال آیا کل رات جو ہے کہ دوہرا روزانہ بچھایا کرتی ہوں، آج حضور کو آرام مل جائے، اسی ٹاٹ کو میں نے چوہرا کر دیا، اسی ٹاٹ کی میں نے چار جو ہے وہ طے کر دی، اسی طے کو میں نے ڈبل کے بجائے چوبل کر کے بچھا دیا تاکہ حضور کے بدن کو آرام مل جائے۔ آپ نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ ام سلمہ نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ میری محبت میں کیا ہے، مجھے آرام پہنچانے کے لیے کیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا ام سلمہ آج کے بعد اس ٹاٹ کو اسی طرح بچھائے رکھنا جس طرح پہلے بچھایا کرتی تھی۔ ام سلمہ یاد رکھ، جو ہے بستر کا نرم ہونا اور بستر کا آرام دہ ہونا یہ صبح کے تہجد کے اٹھنے میں مانے ہوتا ہے۔
تو محبت کرے تو محبوب کی منشأ عبادت کو سامنے رکھے اور منشأ عبادت کے ساتھ جو ہے محبت کرے. یہ نہیں کہ محبت کے اندر جو ہے ہم منشأ محبوب ہی بھول جائے. حضور پاک علیہ السلام کی منشا کیا تھی؟ آپ کی چاہت کیا تھی؟ آپ کے ارمان کیا تھے؟ آپ کی دل کی چاہتیں کیا تھی؟ آپ کے دل کے ارمان یہ تھے کہ میرا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ جائے، میرا ایک ایک امتی جو ہے وہ میری سیرت کے مطابق زندگی گزارے. اب ہم سوچیں ہم محبوب کی منشا کے مطابق محبت کرتے ہیں یا محبوب کی منشا کو چھوڑ کر محبت کرتے ہیں؟ کیا یاد نہیں آتا آپ کو؟ کیا آپ غور و فکر نہیں کرتے؟ عزیزان محترم غور کیا کرو. یہ جو ہے وہ بیانات میں آنا اور بیانات کا سننا اور جو ہے وہ دینی مجلسوں میں آنا جانا اس لیے نہ ہو کہ ذرا کچھ معلومات ہو جائے، ذرا کچھ اچھی باتیں معلوم ہو جائے، بلکہ اس لیے ہو تاکہ جو ہے ہماری زندگی کے اندر یہ عملی طور پر جو ہے وہ عملی طور پر ہم اس زندگی کو گزاریں. کیا غور نہیں کرتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس بات کو کہ ایک دن جو ہے آقا تنہائی کے عالم میں ہے، ابو ایوب انصاری کے گھر آرام فرما رہے ہیں، چوکیدار باہر ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، سیدنا عمر پہنچ گئے اور کہا کہ جو ہے آقا سے ملاقات کرنی ہے. چوکیدار نے کہا آقا تنہائی کی حالت میں ہے، حالت کچھ بہت اچھی نہیں ہے، میں آپ کو جو ہے درخواست کرتا ہوں آپ واپس چلے جائے. حضور اس وقت تنہائی کو چاہتے ہیں اور اندر حضور کے علاوہ کچھ نہیں، آپ تنہا ہے. عمر پریشان ہے اور عمر پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے ہیں. بہت دیر گزر گئی، جب پریشانی حد سے بڑھ گئی تو اس کے پاس آئے، گر گرانے لگے اور اس صحابی کو کہنے لگے ارے جاؤ جا کر جو ہے وہ ایک مرتبہ اجازت لے لو اور ان سے حضور سے جا کر کہیے کہ عمر باہر آئے ہوئے ہیں، اگر آپ اجازت دے تو اندر چلے آئے. وہ صحابی اندر آئے اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے. اندر آ کر کہا یا رسول اللہ عمر باہر تشریف فرما ہے رضی اللہ عنہم. کہا کہ وہ اندر میں باہر تشریف فرما ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر کو اجازت دے دو. جب اجازت ملی حضرت عمر فرماتے ہیں میں گھر کے اندر داخل ہوا اور جا کر جو ہے گھرانے ابو ایوب انصاری کے گھرانے میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا. اتنے میں حضور جو ہے اپنے بستر پر لیٹے تھے، بستر سے جو ہے کھڑے ہوئے، آپ کے بدن مبارک پر ایک تہبند کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا، آپ کا بدن جو ہے وہ چمک رہا تھا. اور اتنے میں میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن مبارک پر جو ہے وہ بستر کے اور بوریے کے نشانات پڑے ہوئے تھے. میری حالت متغیر ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے کہا جب آنسو بہنے لگے تو حضور نے فرمایا عمر کیا بات ہے، کس بات کی پریشانی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ حشم و ختم رکھنے والے اور یہ تیوریاں چڑھانے والے اور یہ ملکوں کے بادشاہ جو ہے یہ حشم ختم رکھنے والے جو غیر ہے، جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، لیکن وہ تو حشم و ختم رکھتے ہیں، وہ مال و دولت کے انبار لگائے ہوئے ہیں اور پھر جو ہے ان کے بستر بھی نرم نرم ہے اور ان کے حالات کتنے اچھے ہیں. اور آپ تو دو جہاں کے سرکار ہیں، آپ تو دو جہاں کے سردار ہیں اور آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ کے بدن پر بوریت کے نشان پڑے ہوئے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے محبت سے جواب نہیں دیا بلکہ آپ کی حالت متغیر ہو گئی، آپ کے چہرے سے جلال ٹپکنے لگا اور آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے، آج تک تو اسی بات میں زندگی گزار رہا ہے، کیا بات ہے؟ کیا تیری سوچ و فکر نہیں بدلی؟ کیا تیرے اندر کی حالات نہیں بدلے کہ یہ جو حشم ختم رکھنے والے، یہ جو دنیا دار لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا ہی میں سب کچھ دے دے اور وہ
وہ اپنی جو ہے وہ عیاشی کو پورا کر لے، اور آخرت کے اندر ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جو غیب کا سامان رکھا ہے اس سے ان کو محروم کریں گے اور ہمیں دیں گے۔ جب یہ بات کو سنا حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے فوراً جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، آج کے بعد ایسا نہ سوچوں گا نہ کہوں گا نہ ایسی سوچ رکھوں گا، آپ میرے لیے استغفار کر دیجئے۔ تو محبوب کی منشا کو، محبوب کی محبت کو اس کی منشا کے مطابق پورا کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی منشا یہ تھی کہ میرا ایک ایک امتی اور ایک ایک فرد امت جو ہے وہ میری سیرت میں ڈھل جائے اور میری سیرت کے مطابق زندگی گزارے، میری زندگی کے ساتھ اس کی زندگی جو ہے وہ میچ ہو جائے، اور اس زندگی کو لے کر یہ جو ہے دنیا میں پھرے اور دنیا میں چلے اور دنیا کے ایک ایک انسان تک جو ہے وہ میری زندگی کو پہنچا دے۔ یہ حضور کی چاہت ہوا کرتی تھی، ارے دنیا ہی کے لیے کمانا اور دنیا ہی کے لیے جمانا اور دنیا ہی کے لیے فکر مند ہونا۔ یاد رکھو حضور پاک علیہ السلام نے امت کو اس بنیاد پر نہیں اٹھایا، امت کو اللہ رب العزت کے نبی محمد مصطفیٰ نے جس بنیاد پر اٹھایا ہے وہ بنیاد یہ تھی، اور لوگوں یہ مخلوق کے راستے ظاہر کے راستے ہیں، ہم ظاہر کے راستوں پر نہیں اٹھاتے، ہم تو تمہیں باطن کا راستہ بتاتے ہیں، ہم تمہیں ظاہری جو ہے وہ اسباب میں گرفتار کرنا نہیں چاہتے، بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے امت کو جس بنیاد پر اٹھایا تھا ہم نے اس بنیاد کو بھلا دیا۔ بھائی یہ تو مخلوق کے راستے ہیں کہ کوئی زراعت سے کماتا ہے، کوئی تجارت سے کماتا ہے، کوئی ملازمت سے کماتا ہے، یہ تو مخلوق کے راستے ہیں، اور یاد رکھو مخلوق کے راستے محدود ہیں، راستے تو محدود ہیں اور کمانے کی چیزیں تو محدود ہیں۔ بھائی 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے آدمی کمائے گا، 3 موسم میں جو ہے 2 موسم تک جو ہے آدمی کام کرے گا، زراعت کرے گا، کھیتی کرے گا، ایک آدھ موسم میں تو ایسے بھی جو ہے اس کو فارغ رہنا پڑے گا۔ تو ضرورتیں اور جو ہے وہ وقت تو ایسا ہے کہ ضرورتیں تو ایسی ہے کہ 24 گھنٹے چل رہی ہے، سال بھر چل رہی ہے، ارے خوشی میں بھی خرچ کرو، غمی میں بھی خرچ کرو، دن میں بھی خرچ کرو، رات میں بھی خرچ کرو، تو خرچ کرنے کے راستے بہت ہو گئے اور پھر جو ہے وہ کمانے کے راستے محدود ہو گئے، تو اب کیا کرے گا؟ انسان پریشان ہوگا۔ اب انسان جب پریشان ہوگا تو پھر یہ دسترخوان پر بھی اسی دنیا کے متعلق سوچے گا، پھر یہ بسترخوان پر بھی اسی دنیا کے متعلق سوچے گا، اب یہ چل رہا ہے تو بھی اسی دنیا کو سوچ رہا ہے، اب یہ بیٹھ رہا ہے تو بھی اسی دنیا کو سوچ رہا ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب کریم فرماتے ہیں جب آدمی اپنی فکروں کو جو ہے وہ دنیا ہی کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے اور دنیا ہی کی فکر کو فکر بنا کر زندگی گزارتا ہے، تو پھر ہم اس کے دل کو جو ہے اس کے دل کو ہم جو ہے غمگین کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو مغموم کر دیتے ہیں، اب یہ دنیا کے لیے غم کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اور پھر کہا کہ اس کے راستوں کو تنگ کر دیتے ہیں، ارے دنیا سے کمانے کے راستے تو محدود ہیں، وہ تو بہت کم راستے، ایک راستہ وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ کے دین کا راستہ، اللہ کی اطاعت کا راستہ، اللہ کی عبادات کا راستہ، اللہ کے لیے اللہ کے دین کو دنیا میں لے کر چلنے پھرنے کا راستہ، کہ اس راستے سے اللہ رب العزت اتنا دیتے ہیں۔ ارے انسان دنیا کے راستوں کو کمانے کا راستہ سمجھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہا کہ جو ہے وہ سمجھتا ہے ارے دکان سے دکان بنے گی، پیسے سے پیسہ بنے گا، ارے پھر ہمارے بس کی تو 4 مہینے کہاں اور چلہ کہاں سال کہاں، اس لیے کہ دنیا کو کمانے کا راستہ سمجھائے۔ ارے یہ تو نادانوں اور بے وقوفوں بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک اندھے کو کہا جائے، وہ اندھا کہے میں پریشان ہوں اور مجھے کوئی راستہ دکھلا دو، اسے کہا جائے ارے ایک اندھا اور بھی یہاں پڑا ہے، اس اندھے کے ساتھ تم دونوں مل جاؤ اور تم دونوں مل کر راستہ طے کر لو، وہ اندھا کہے گا ارے بھائی میری ایک کی پریشانی کیا کم تھی کہ دوسرا اندھا میرے ساتھ لگا دیا، اب تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔
ایک آدمی بھوک کی ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، ذرا کچھ روٹی کا ٹکڑا دے دو، کچھ دے دو، کچھ پیسہ دے دو، کچھ میری ضرورت پوری کر دو۔ آپ نے کہا کہ 4 دن سے ایک آدمی یہ بھی بھوکا پڑا ہے، آپ دونوں مل جاؤ، کوئی راستہ نکل جائے گا۔ آدمی کیا کہے گا؟ ارے بھائی میرے پہلے ہی ایک پریشانی کیا کم تھی، مجھے تو 1 روٹی کا ٹکڑا ملتا، میں کھا لیتا، میرا تھوڑا پیٹ بھر جاتا، حلق کو تر کر لیتا، مجھ پہ چلنے پھرنے کی تھوڑی سکت پیدا ہو جاتی، اب یہ ایک مصیبت اور لگا دی۔ تو بھائی جیسے اندھے سے اندھے کا راستہ طے نہیں ہوتا، جیسے بھوکے سے بھوکے کی جو ہے بھوک دور نہیں ہوتی، ایسے دنیا سے دنیا کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا کہ ہم سمجھتے ہیں 1 دکان ہے 2 ہو جائے، 2 ہے 4 ہو جائے، ارے 1 لاکھ کا کاروبار ہے 2 لاکھ کا ہو جائے، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یاد رکھو اس امت کو اس بنیاد پر نہیں اٹھایا، ہمارے مسئلے، دنیا کے مسئلے دنیا سے حل نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ دنیا تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہمارے نزدیک ایک لنگڑے مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو کسی کے گھر میں اگر 10 20 50 100 تولہ سونا ہے، کسی کی 2 4 6 گاڑیاں ہیں اور کسی کے 2 4 بنگلے ہیں، تو یہ تو ایک مچھر کے پر کا 1 لاکھواں حصہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اسی کے لیے ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں اور اسی کی ظاہری چمک اور دمک کو جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ اور یاد رکھو کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ بدترین آدمی اور مردہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ کبھی نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مردہ کی مجلس میں کون بیٹھے گا؟ مردوں کو دیکھ کر تو وحشت ہوتی ہے، مردوں کے پاس کون جاتا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا دار جس کو اس کی دنیا تکبر میں مبتلا کر دے اور جس کی دنیا سے وہ متکبر ہو جائے، وہ تکبر کرنے والا دنیا دار وہ مردہ ہے۔ یہ اس کے زہریلے اثرات ہیں، یہ دنیا کے زہریلے اثرات ہیں کہ دنیا دار کے پاس بیٹھیں گے۔ اب پھر کیا ہوگا؟ اس کی علامت یہ ہوگی جب تمہارے دل جو ہے ان کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر تمہارے دل بھی مردہ ہو جائیں گے۔ اب مردہ دل جب ہوں گے اس کی علامات یہ ہوگی کہ اب نیک لوگوں کے پاس جانے سے وحشت ہوگی، نیک لوگوں کی مجلسوں میں جانے سے وحشت ہوگی، اور جو ہے وہ حق بات کو قبول کرنے سے آدمی دور بھاگے گا۔ ایک تو دنیا کا راستہ ہے اور دنیا کے راستے محدود بھی ہے اور پھر موہوم بھی ہے، یعنی چھپے ہوئے ہیں، پتہ نہیں دنیا سے دنیا ملے گی یا نہیں۔ اگر دنیا سے دنیا ملتی تو کتنے لوگ ہیں جن کے بیپاریوں کے دیوالیے نکل گئے۔ اگر دنیا سے دنیا کا ملنے کا یقین ہوتا تو پھر جو ہے وہ اتنے بیپاریوں کے دیوالے نہ نکلتے، اور اگر دنیا سے دنیا کے ملنے کا یقین ہوتا اور جو ہے وہ دنیا کے ظاہری اسباب کا اتنا یقین ہوتا تو اسپتالوں سے جنازے نہ نکلتے۔ دنیا سے دنیا کے ملنے کا ہمیں یقین ہے اور اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کی محنت کرنے پر اللہ سے ملنے کا یقین نہیں ہے۔ ارے صحابہ کی زندگی دیکھو، تابعین تبع تابعین کی زندگی دیکھو، جب اللہ کے دین کا کام کیا، حضرت عمر کا زمانہ ہے، حضرت عمر کا دور ہے، اور مسجد نبوی کے اندر کتابوں میں لکھا ہے مسجد نبوی کے اندر ایسے سونے چاندی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، بلا مبالغہ صحابہ اپنے پیروں کے اندر جو ہے اس سونے اور چاندی کو ٹھوکر مارتے تھے۔ اور حضرت عمر ہے کہ مسجد نبوی میں چکر کاٹ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے آ کر کہا امیر المومنین خوش ہو جائیے، امیر المومنین خوش ہو جائیے، یہ دنیا داروں کے مال و منال کو اللہ نے لا کر تمہارے قدموں میں ڈال دیا۔ امیر المومنین کہنے لگے اگر یہ دنیا اتنی اچھی چیز ہوتی تو مجھ سے پہلے محمد مصطفیٰ کو دی جاتی، اگر یہ دنیا اتنی اچھی چیز ہوتی تو مجھ سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کو دی جاتی۔ یہ دنیا اتنی اچھی چیز نہیں ہے، میں اس لیے اس پر رو رہا ہوں۔ تو دنیا آئی تو غمزدہ ہو گئے،
اور اللہ نے اپنے کلمے کی بلند کرنے کی بنیاد پر، دعوت اللہ کی بنیاد پر، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے کام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا۔ ارے ہم تو دنیا کے کمانے کا جو ذریعہ سمجھتے ہیں، اللہ کے دین کے ذریعے سے، اللہ کے دین پر اور اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اعمال پر ملنے کا یقین ہمیں نہیں ہے۔ صحابہ کو اس کا یقین تھا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتقال کا وقت قریب ہے، حضرت عثمان پہنچ گئے اور پہنچ کر کہنے، ان کے بیٹیاں ہی بیٹیاں تھی، آج ہمارا یقین بدلا، ہمارا جو ہے وہ حالات بدلے، ہم نے یقین کی محنت کو ٹھیک نہیں کیا، ہم نے دعوت اللہ کی محنت کو چھوڑ دیا۔ ارے یوں سمجھتے ہیں یہ تو چند لوگوں کی محنت ہے۔ یاد رکھو عبادات پر تو بہت کچھ جو ہے جنت میں مل جائے گا، لیکن جو ہے وہ دعوت کے بغیر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ عبادات پر تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دیں گے، لیکن دعاؤں کا قبول ہونا، وہی کی برکات کا حاصل ہونا، یہ دعوت اللہ کی بنیاد پر ہوگا۔ اور دعوت اللہ سے مراد یہ نہیں جو آج کل چل رہا ہے وہی نہیں، ہر بندہ اور ہر امتی جو ہے اپنی ذات سے جو ہے ایسا بنے کہ اسے دیکھ کر محمد مصطفیٰ کی زندگی یاد آئے۔ وہ بازار میں ہو تو ایسے سودا کرے جیسے محمد مصطفیٰ کا زمانہ تھا، تاکہ لوگ پوچھیں یہ تعلیم کس نے دی؟ کہا کہ یہ دین اسلام نے دی، محمد مصطفیٰ نے دی، یہ اس کی دعوت ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھی اس میں غلو بھی نہ کرے کہ چلا لگاؤ 4 مہینے لگاؤ، نہیں بھائی، اپنی زندگی ایسی بناؤ کہ جس زندگی کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جائے، لوگ پوچھے یہ کون ہے تو کہا جائے یہ محمدی ہے۔ یہ دعوت اللہ کی بنیادیں ہیں، اور اسی پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ وہ تو ایکسیشن کیس ہے، میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل فرماتے تھے وہ ایکسیشن کیس ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کی بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا جو وعدہ کیا ہے وہ دعوت اللہ پر کیا کہ تم جو ہے وہ میرے دین کی محنت کو اپنی محنت بناؤ، اپنی زندگی کا معیار بناؤ، پھر ہم تمہیں خوش کر دیں گے، اتنا دیں گے کہ تاریخ حیرت میں ہوگی۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ، ایک آدمی حضرت کے پاس بیعت ہونے کے لیے پہنچا۔ حضرت کے یہاں جو ہے بیعت ہونے کے لیے لوگ آتے تھے، اللہ والوں کے یہاں جانا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، ایک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر 80 سالہ سارا تاج بیریا، ایک گھڑی کا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، یہ جو ہے وہ اپنے گھر کی 100 سال کی نفل عبادت بغیر ریا کی اس سے افضل ہے۔ نہیں اجی ہم تو 3 دن لگاتے، چلا لگاتے، 4 مہینے لگاتے، ہم خود ہی اللہ والے ہیں۔ ارے لوگوں، یہ ذہنوں سے نکالو، اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھنا، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنا، اللہ والوں کے پاس جانا، ان سے بیعت ہونا، ان سے اپنے مرضوں کا علاج کروانا، یہ دل کے مرض جو ہے وہی جا کر ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہماری ضرورت ہے اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ عبید اللہ احرار کے یہاں پہنچا، بھائی حضرت سے بیعت ہونا ہے، حضرت کے پاس گئے تو دیکھا کہ خانقاہ کے باہر جو استبل ہے، اس زمانے میں لوگ جو ہے گھوڑوں پر، گدھوں پر، کھچر پر سوار ہو کر آتے تھے، تو گھوڑے، گدھے، کھچر باندھنے کے لیے جو کھیلے لگائے جاتے ہیں، وہ کھیلے جو ہے وہ سونے کے بنے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ارے جو لوہے کا بننا چاہیے وہ تو سونے کا بنا ہے۔ وہ سمجھنے لگا یہ پیر تو بڑا دنیا دار ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں نہ جا ظاہر پرستی پر اگر عقل ہو اے ناداں، چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا۔ آج کل دنیا میں ایسا ہی چل رہا ہے، ہر آدمی کسی کی چمک دمک کو دیکھتا ہے۔ ارے ذرا سی چمک دمک دیکھی کیا، کہا کہ ادھر ہی کو جو ہے اس کا رخ کر لیتا ہے۔ اور نادان انسانوں، یہ چمک اور دمک جو ہے وہ چند روزہ ہے، یہ ایک دم سے ختم ہو جائے گی۔ انسان بھی ختم، اس کی چمک دمک بھی ختم۔ اس نے سوچا کہ یہ تو بڑا دنیا دار ہے،
سوچنے لگا کہ ان سے بیعت نہیں ہونا، چلو واپس جانا۔ اب جب بستی سے نکلا ہے تو گاؤں کے، شہر کے اس کونے سے اس کونے، اس کونے سے اس کونے، اسے باہر جانے کا راستہ ملتا نہیں۔ ایک دوسرے اللہ والے سے ملاقات ہوئی، کسی عارف سے ملاقات ہوئی اور عقل مند سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا میاں کہاں جانا ہے؟ کہا شہر کے باہر جانا ہے۔ تو اس اللہ والوں نے کہا راستہ تو عبید اللہ احرار کے یہاں چھوڑ کے آ گئے۔ تو ایک دم سہم گئے، کہنے لگے آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ بھائی بیعت ہونے آئے تھے، بیعت ہونا نہ ہونا دوسری بات ہے، جب اللہ والوں کے پاس آئے ہیں، اللہ والوں کی خانقاہ میں آئے ہیں، اللہ والے کے شہر میں آئے ہیں، کم سے کم اللہ والے سے ملاقات تو کر کے چلے جاؤ، ان سے دعا کی درخواست کر دو، سلام مصافحہ کر دو۔ اس کے بھی سمجھ میں آیا جب آئے ہیں اللہ والوں کے یہاں تو چلو سلام مصافحہ کر لے۔ اب تو دنیا اتنی فرصت نہیں دیتی کہ ہم وقت نکال کر کسی اللہ والے کے پاس جائے، اس سے ملاقات کرے۔ وہ زمانہ اچھا تھا، یہ واپس آیا اور خانقاہ میں گیا۔ اللہ والوں کے دل آئینہ ہوتے ہیں، تصور سے میرے دل میں اجالا کر لیا میں نے، جو آنکھیں بند کر لی تو نظارہ کر لیا میں نے۔ اولیاء سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، ان کے کرامات کو حق سمجھنا، یہ ایمان کا جز ہے۔ اولیاء کاملین سے اللہ نے کرامتوں کا صدور کیا اور انبیاء سے معجزوں کا ظہور ہوا۔ معجزے یہ دلیل نبوت ہے اور کرامات یہ دلیل ولایت ہے۔ اور یاد رکھو دلیل چھوٹی ہوتی ہے، مقصد بڑا ہوتا ہے۔ مقصد نبوت یہ دعوت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام پاک میں انبیاء علیہ السلام کی عبادتوں کو بیان نہیں کیا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا، تاکہ امت کا ایک ایک فرد سمجھے کہ تمہاری کامیابی، تمہاری کامرانی اور تمہارا جو ہے وہ عزت کے ساتھ رہنا یہ دعوت اللہ میں چھپا ہوا ہے۔ اگر دنیا میں قوم ذلت کی اور پستی کا شکار ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہو رہی ہے اس نے دعوت اللہ کے راستے کو چھوڑا ہے۔ اور جب دعوت اللہ کا راستہ چھوٹتا ہے تو آدمی بد اخلاق ہو جاتا ہے، پھر بازاروں میں سر عام کھڑے نہ عمر کا لحاظ کرتا ہے، نہ چھوٹے بڑے کا لحاظ کرتا ہے، اور گالیاں بکتا ہے اور کیا سے کیا بولتا ہے، غصے میں آتا ہے اور کچھ بھی بول کر چلا جاتا ہے۔ نہ بڑے کو چھوٹے کا لحاظ ہے، نہ چھوٹے کو بڑے کا ادب ہے، کوئی ادب نہیں۔ یہ دنیا میں جتنی ضلالت ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم نے دعوت اللہ کی محنت کو چھوڑ دیا۔ آپ چل پھر کر تو دیکھیں بازار میں غیر شرعی کام ہو رہا ہے، مسلمان ہیں، پہچان والا ہے، لیکن ہم میں اتنی طاقت نہیں، ہم اس سے کہتے او مسلمان یہ کام غلط ہو رہا، ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ایمان کا حال دیکھے، ہم جائزہ لیں، اس لیے کہ ہم نے دعوت کی محنت کو چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے وہ جذبات ختم ہو گئے۔ اور وہاں جو ہے وہ صحابہ کا حال یہ ہے۔ خیر بات آگے بڑھ جائے گی۔ اب جو ہے عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے آئینہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل پر بات کو کھولا اور کہا کہ او بھائی یہ سونا جو ہم نے مٹی میں گاڑا ہے اس کی حیثیت اگر ہمارے دل میں، اس سونے کی حیثیت اور قیمت ہمارے دل میں مٹی سے ذرا زیادہ ہوتی تو یہ مٹی میں نہ گڑتا، ہمارے دل میں گڑ جاتا۔ لیکن ہمارے نزدیک مٹی اور سونا دونوں برابر ہیں۔ اس لیے حسن بصری فرماتے ہیں ہم نے ایسے اللہ والوں کو دیکھا ہے جن کے نزدیک یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی تھی اور اتنی بھی ان کے آنکھوں میں نہیں جتی تھی جتنی کہ کسی کے جوتے میں دھول لگی۔ ان کے نزدیک یہ دنیا جوتے کے دھول سے زیادہ قیمت نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے عزیزو دوستو
ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے. مقصد نبوت کیا ہے اور محبت رسول کیا ہے؟ محبت جو ہے وہ منشا کے مطابق کرے، عبادات کی منشا کو پوری کرے، منشا عبادت کو سامنے رکھے، منشا دعوت کو سامنے رکھے، منشا آخرت کو سامنے رکھے. یہ حضور سے محبت کا تقاضا ہے، یہ حضور سے جو ہے وہ محبت کا تقاضا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے کر کے دکھایا تھا. تنے تنہا ہے اور جو ہے وہ سارے کے سارے ابھی تو غم کے عالم میں ہیں، اور اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا. جو رسی دیتے تھے رسی کا انکار کرے اس سے بھی جہاد کروں گا، ان سے بھی کروں گا. ادھر جو ہے نبوت کے دعوے کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر صحابہ بے حال ہیں. سیدنا عمر جیسے آپ کو آ کر کہتے ہیں ابوبکر تمہیں کیا ہو گیا؟ حضرت ابوبکر نے ایک سینے پر جو ہے وہ مکہ مارا اور کہنے لگے کہ زمانے جاہلیت میں بڑی تیز و ترار باتیں کیا کرتا تھا. مجھے سیدنا ابوبکر صدیق کا جملہ سنانا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا دین مٹ جائے، اللہ کی شریعت مٹ جائے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ارے دنیا میں اللہ کا دین مٹ رہا ہے، اللہ کی شریعت لٹ رہی ہے اور ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں. بتاؤ تو صحیح ہم کس ایمان کے درجے پر ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اللہ کی بصیرت عطا فرمائے، اپنی زندگی کو جو ہے وہ حضور کی زندگی کے ساتھ آپ کی منشا کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے عالم میں پھرنے والا بنائے، تاکہ انسانیت جب پوچھے یہ کس کی تعلیم ہے تو بتایا جائے یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.